اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ یہ ہدایت دینا تھا اللہ کی طرف سے، ہدایت دیتا ہے وہ صراط مستقیم کی اسی کو جو چاہتا ہے، وہ جس کو اپنے بندوں میں سے۔ اگر شرک کرتے وہ لوگ یعنی یہ انبیاء تو ہو جائیں گے غارت ان کے وہ سب اعمال جو انہوں نے کیے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 88 کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پڑھا گیا۔ سورہ الانعام چھٹی صورت ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا چیپٹر نمبر 7 پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 88 سے 91 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں 89 یعنی 89۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ دی ہے ہم نے ان کو کتاب و حکم یعنی شریعت اور نبوت، پھر بھی اگر کفر کریں، انکار کریں ان باتوں کا یہ لوگ موجود قوم تو نہیں پروا کچھ، یقیناً ہم نے طے کر دیا ہے کہ پھر لے آتے رہیں گے ہم ان باتوں کے لیے ایسی قوم کو جو نہیں ہوگی ان باتوں کا کفر یعنی انکار کرنے والی اور شرک کرنے والی۔ آیت نمبر 90۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتد قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہدایت دی اللہ نے یعنی انبیاء، تو تم بھی کرو ان کی اقتداء یعنی پیروی۔ کہہ دو نہیں مانگتا میں تم سے تبلیغ کے اس کام کا کوئی اجر، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 91۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفونہا کثیرا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ اور نہیں جانی قدر انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر جاننے کا۔ جب کہا ان منکرین نے نہیں نازل کرتا اللہ کسی بشر یعنی انسان پر کوئی چیز، تو پوچھو کس نے نازل کی تھی وہ کتاب تورات جو لے کر آئے تھے موسیٰ، جو تھی روشنی اور ہدایت لوگوں کے لیے، جسے تم نے ورق ورق کر کے الگ کر کے رکھ رکھا ہے، دکھاتے ہو اس کا کچھ حصہ اور چھپا جاتے ہو بہت کچھ۔ اس کے ذریعے سکھائی گئیں تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے اور جب نہ ہی تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ کہو اللہ نے نازل کی ہیں، پھر چھوڑ دو ان کو کہ وہ پڑے رہیں اپنی بیکار رنجشوں میں کھیلتے ہوئے، بیکار بحثوں میں کھیلتے ہوئے، وہ پڑے رہیں بیکار بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح انبیاء پچھلے زمانے میں آئے، مثال دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھر کہ جس طرح توریت نازل کی موسیٰ پر اور وہ روشنی تھی، وہ اس زمانے میں ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تو اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے اس کتاب کو ورق ورق کر کر الگ کر دیا اور اس کا کچھ دکھاتے ہیں حصہ اور کچھ چھپاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہوا پچھلے زمانے میں۔ تو ایکچولی یہ قرآن شریف نازل ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول کھول کر پچھلی باتیں بھی بتاتے جا رہے ہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو پھیلانے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ محسوس کریں۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی یہ ہوا، اور جب ان کے آباء و اجداد بھی یہی کرتے رہے ہیں تو وہ بیکار بحثوں میں پڑے رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ بھائی اس بحث کو چھوڑو، اگر تم تبلیغ کے کام پر اچھا ہی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 90 میں بتا رہے ہیں کہ یہ انبیاء جو پرانے یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو جن انبیاء کو ہدایت دی اللہ نے تو تم بھی کرو ان کی اقتداء یعنی پیروی۔ نہیں مانگتا میں تم سے تبلیغ کے اس کام پر اجر کوئی، مگر یہ قرآن نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ہم یہ 2 4 آیات پڑھ رہے ہیں اور اس کے معنی بھی سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی اس کو سمجھ کر پڑھیے، اپنے اہل خانہ کو بھی پڑھائیے، اور جب بھی وقت ملے 5 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں اور اس کا ترجمہ پڑھنے میں، تو اس کو پڑھیے اور ذہن نشین کیجیے۔ اس وقت ہم سورہ الانعام میں ہیں، 6ٹھی سورت ہے، اور پارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔